الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھانج شیطان کا باجا ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے مزامیر، تو مزامیر جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد مزمار ہوتا ہے اور یہ زمار سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آراستگی آواز۔ آراستگی آواز تو اصطلاح میں ہر میوزیکل انسٹرومنٹ، تو مزامیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ میوزیکل انسٹرومنٹس، موسیقی کے آلات موسیقی۔ تو ہر باجا جس میں کانوں میں سریلی آواز محسوس ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی اور طرف سے دھیان کو چھوڑ کے اس کی طرف لگ جائے، تو اصطلاح میں ہر باجا ہی کو مزمار کہتے ہیں۔ یہاں جھانج ہے، جھانج کا مطلب ہوتا ہے جھانجریں، جھانجر جیسے ہوتی ہے۔ یہ پائل جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، پاؤں میں دونوں میں پائل ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے موتی نما ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ایسے لائن جو ہے قوس نما خالی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک موتی سا ہوتا ہے، منکا سا ہوتا ہے، وہ اس لائن سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ جب وہ چلتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، چھن 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 کی، جھانجروں کی۔ یا گھنگرو ہوتے ہیں، یہ ناچ گانے والے، یہ خسرے جو ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاؤں میں پہن کے، تو وہ جب پاؤں کو ہلاتے ہیں، ایسے ایسے ہلاتے ہیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جھانج جو ہے اس حدیث پاک کے مطابق گھنٹی جسے کہتے ہیں، گھنٹی بھی ایسی ہوتا ہے، آگے سے خالی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ جب دیواروں کے ساتھ ہلتے ہیں، لگتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے اونٹوں کے گلے میں ڈالتے ہیں، جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں، عید جب آتی ہے تو جانوروں کے گلے میں بھی ڈالتے ہیں، بکریوں کے، بکروں کے، اونٹوں کے، گائیوں کے، بیلوں کے، کٹوں کے، یہ سارے جانور خوبصورت لگتا ہے تو وہ آواز سی آتی جب چلتا ہے۔ پھر پاؤں میں بھی جو ہے وہ جانوروں کے ڈالتے ہیں، گول گول رنگ نما جھانجریں اسے کہتے ہیں، وہی جھانج ہے۔ تو یہ مطلقاً یہاں حرام کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں سے آوازیں آتی ہیں۔ پھر دوسرے جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، جس میں طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، یا یہ بجانے والے شادی میں بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں، یا یہ سرنگی ہے، یا جتنے بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے، بانسری وغیرہ ہے، تو اس کی ایک بحث لمبی ہے۔ اب یہی چیزیں موجودہ دور میں، اس سائنٹیفک دور میں ہر ایک کی جیب میں ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، یہ میرے سامنے بھی موبائل ہے، ابھی یہاں سے کسی کا فون آ جائے تو اس کی بیل بجے گی، جب بیل بجے گی تو وہ ساری میوزیکل ہے۔ اگر یہ میوزیکل نہ ہو
تو کانوں کو مزہ نہیں دیتی۔ پھر اس میں جو سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے کتنی ساری اس میں میوزیکل ٹونز جسے کہتے ہیں وہ بجائی ہیں، لگا دی ہیں، فٹ کر دی۔ پھر ہر شخص اپنی کانوں کی لذت کے مطابق جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ ٹون میں اس کے نام بھی رکھیں، یہ سلیکٹ کروں۔ پھر جب کسی کا فون آتا ہے اس سے اچھا شاید لگتا ہے۔ پھر اب تو گانے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، کسی نے نعت شریف لگائی ہوئی ہے، یہ ساری جتنی بھی ہیں میوزیکل ہیں۔ اسی طرح جنگ جب ہوتی تھی تو چھوڑا جاتے تھے گولے یا نکارہ بجتا تھا، یہ شروع نکارہ صحیح ہے، یہ وہ اس طرح ہوتا ہے، ایک بڑا سا یہ اس طرح برتن ہوتا ہے، بڑا سا ڈھول نما ہوتا ہے، اس کے اوپر چمڑے کا ہوتا ہے، تو ایک سٹک سے لے کے اس کو مارتے ہیں ایسے، بھئی بج گیا ہے، نکارہ ہے، جنگ آثار پہلے ہوتے تھے نا۔ اسی طرح روزوں میں روزہ کھولنے کے لیے لوگ نکارہ بجاتے تھے۔ اسی طرح سارے یعنی آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، پھر گھروں میں بیلز ہیں، پھر گاڑیوں میں ہارن، یہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں۔ اب اگر انہیں مطلقاً حرام قرار دیا جائے تو پھر تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنا موبائل چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں موبائل سے میں آپ تک میری آواز جا رہی ہے، بہت ساری اس میں پھر جو میوزیشین ہیں انہوں نے کچھ ترتیبیں دی ہوئی ہیں، ان کو ماترے کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں مثال اگر دی جائے، جیسے قرآن سے تو خیر اس کو نہیں ہم کمپیئر کر سکتے، ویسے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اب جیسے زیر زبر پیش ہے، اس کو ایک وقت دیتے ہیں، کھڑی زبر کو 2 کا ڈبل وقت دیتے ہیں، مد کو جو ہے 4 ٹائم 4 ٹائم دیتے ہیں، آواز الضالین اس طرح کرتے ہیں۔ مالک مالک یوم الدین، ما کھڑی زبر ہے، مالک اس طرح۔ پھر اگر مد کے ساتھ کھڑی زبر ہے تو اس کو 6 مرتبہ ٹائم دیں گے، اونچا یعنی لمبی اس کو زیادہ کریں گے آواز کو۔ تو اس طرح اصول ہیں، انہوں نے بھی اصول وضع کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں چونکہ وقت پورا ہو گیا، یہ بحث ختم نہیں ہوتی، البتہ جس کو سمجھ ہے نا تو وہ اس پہ گمراہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں بات۔ مراد یہ ہے کہ اب پھر یہی موبائل خانہ کعبہ کے سامنے وہاں ٹرن ٹرن گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو اگر اس کو مطلقاً اس طرح کہا جائے تو پھر اس طرح تو اس میں گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے جیب میں موبائل رکھ کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں، تو مسائل ہو گئے نا۔ یا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہاں آپ سلام کرنے گئے ہیں، کہ آپ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر آپ ٹرن ٹرن گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو بہت سارے مسائل کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو بات کو کسی طرف لانا پڑے گا اور اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، جو آواز، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کانوں میں جو آواز ہے وہ زیادہ مٹھاس گھولتی ہے، اور جو چہرہ ہے، نظر ہے، آنکھ، وہ کم گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح عمرے یا حج میں عورت کو کہا چہرہ کھولو، بے شک تمہیں دیکھیں، لیکن اس کی آواز غیر مرد کے کانوں میں نہ جائے، کیونکہ وہ لذت زیادہ گھولے گی، اس کی طرف توجہ کرے گا۔ اس لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی جو ہے اونچا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ دوسرے مرد کے جس سے نکاح اس کا ہو سکتا ہے، کان میں جائے گی آواز، اس کے کان میں لذت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دھیان ختم ہو جائے گا، اس کی طرف لگ جائے گا۔ حج اور عمرے کی بات کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں کر رہا میں۔ تو نتیجہ یہ نکالیں گے کہ جو چیز، جو آواز، جو مضامین میں سے کوئی بھی انسٹرومنٹ یا کوئی آواز اللہ سے اور اس کے رسول یا دین سے ہٹا دے، وہ منع ہے، حرام ہے۔ سوچیں، پھر پھنس جائیں گے نا، مصیبت ڈالیں گے۔ اس لیے یہی ہے کہ توحید و رسالت پہ قائم رہو، ضروریات زندگی جتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ کے اس کو کرتے جاؤ۔ پھر یہ ایک لمبی بحث ہے، ایسی محافل کے لیے جو ہے ہونا چاہیے مکان، الگ جگہ ہونی چاہیے تاکہ دوسرے تک آواز نہ جائے، دوسرے ڈسٹرب نہ ہو، جیسے سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، غلط چیزیں ہیں یہ۔ پھر زمان ہو، نمازوں کا ٹائم نہ ہو، عبادت کا وقت نہ ہو، زمانہ ہو، پھر خان ہو، ایک جیسے بندے ہوں، جو ایک ہی لیول کے بندے ہوں، تو ان میں یہ ایسی، اور وہ پھر رجوع اللہ اگر ہو، رجوع اللہ ہو، جسے نعت شریف ہے، یا اللہ کے رسول کی طرف رجوع یا دین کی طرف رجوع ہو، وہ درست ہے، ادروائز غلط ہے۔
رجوع اللہ شرط ہے اس میں. تو یہ نتیجہ نکلا کہ اس لیے ایسی باتوں کی طرف زیادہ فروئی مسائل ہو گئے ہیں، دھیان نہ دیا کریں. اسی کو اگر آپ پازیٹیو بنائیں گے تو آسانی رہے گی. اگر نیگیٹو سوچتے جائیں گے تو پھر انسان گمراہیوں کی دلدلوں میں یوں پھنستا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا. چیپٹر بھی جاری ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.